الله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون والثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من بدائع المهين. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صلوات محمد وآل علیہ السلام صلوات محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدن زلفى فقلت له يا الله يا أبتا من الضوء. فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فاطمه بالكساء اليماني فغطيته به وصرت انظر إليه فإذا وجهه يبلغ لو كأنه البدر في ليلة التمام وكماله. اللهم صل على ما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. قلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رؤية طيبة كأن رأيت جد رسول الله. قلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. تعالوا يا العلماء تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي. قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء ما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رؤية طيبة أنها رؤية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وخاف تحت الكساء وجمع شيء هو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من أكرم الله نادني أن ندخل معه تحت الكساء. وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رؤية طيبة كأنها رؤية أخي وابن عمي رسول الله. قلت نعم ها هو مع ولدي تحت الكساء. أقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله. تعالوا لي أن أكون معكم تحت الكساء.
السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صاحب الوعی قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت له الكساء وقلت السلام عليك يا أبدا يا رسول الله تعالى أن معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما قبلنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وهو بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحرمني ما يحرمهم أنا حرب لمن حاربهم وشرك لمن صالمهم وعدو لمن أعدهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم وعلى شرائطك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أجرهم الرجزى وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمس منيرا ولا فلكا يهول ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء قال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب العالمين أحمد العالمين ولمعهم شاذزة وقال الله لحمد أذنت لك فحمد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يبلغ السلام ويخشك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد عذر لي أن أدخل معكم فلتعذر لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليكم السلام يا حبيب وحي الله إنه نعم قد أجبت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله قال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا حالتي محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة فحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا إلي أن يتفرقوا فقال علي إذا ولى عفونا وفانا شيعتنا ورب الكعبة فقال
نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا قال في المحفل من محافل أهل الأرض في جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محروم إلا وفرج الله أمره ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته فقال علي إذا ما لا يفوزنا فسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة. آج کل کے زمانے میں اگر کسی پر انسان نے اعتبار کرنا ہو اس کے لیے ضمانت مضبوط ہونی چاہیے. اگر کوئی گارنٹی دینے والا مضبوط تو اس پر اعتبار نہ کرنا بھی بے وقوفی. اور اگر کسی چیز کے لیے خود معصوم گارنٹی دے دے جس پہ گارنٹی دینے والی ذات والی صفات معصوم کی اس میں شک کرنے والا کافر بھی ہے اور منافق بھی. حدیث کی صاف رسول خدا کی گارنٹی ہے کہ اگر کوئی حاجت والا سنے گا تو اس کی حاجت رفع ہوگا اور اگر کوئی غم والا سنے گا تو اس کا غم دور ہوگا. لہذا حدیث کا مطلب ہے بات اور قصہ کا مطلب ہے چادر والی بات. دنیا میں کسی چیز کے فرقنے کے لیے جیسے ہم ایک عرف عام لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑی یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ بات بڑی ہے کہ چھوٹی ہے؟ کیونکہ وزن توالت سے نہیں ہوتا اہمیت سے ہوتا. علماء کے نزدیک کل 4 طریقے جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات چھوٹی ہے یا بڑی. تو بڑی بات کے 4 خصائل جس بات میں ان میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جاتی ہو اب یہ کہ وہ بات بڑی ہے. پہلا اصول کہنے والا بڑا ہو. اگر کہنے والا یا سب بندہ بڑا ہو تو بات بڑی ہوتی ہے. جیسے جیسے متکلم کی عزت میں اضافہ ہوتا جائے گا جیسے جیسے اس کے سٹیٹس میں فرق آتا جائے گا جیسے اسی طرح میں بات کے سٹیٹس میں فرق آتا ہے. حکیم بولے تو نسخہ ہوتا ہے مفتی بولے تو فتویٰ ہوتا ہے شاعر بولے تو شعر ہوتا ہے مورخ بولے تو تاریخ ہوتی ہے مفسر بولے تو تفسیر ہوتی ہے رسول بولے تو فرمان ہوتا ہے اور اللہ بولے تو قرآن ہوتا ہے. جیسے جیسے کہنے والا بدلتا جائے بات بڑی ہوتی ہے. دوسرا طریقہ سننے والا بڑا تو بات بڑی ہوئی. آپ مجھے سے کہیں بھی بات اور ہے اور اگر میں قبلہ شیرازی صاحب سے کوئی بات کو اب وہ بات خود مجھے نہیں بتائے گی کہ کس سے کہی ہے. ایسے مدارک بڑھتے چلے جائیں. تو دوسرا طریقہ ہے سننے والا بڑا. پہلا طریقہ کہنے والا بڑا ہو بات بڑی بڑا. دوسرا طریقہ سننے والا بڑا بات بڑی ہو. تیسری قسم جہاں سے بات کی گئی ہے وہ جگہ بڑی بڑی. زیر منبر کہی ہوئی بات کا وزن اور ہے اور منبر پر بیٹھ کے کہی ہوئی بات کا وزن اور ہے. جگہ بڑی بڑی بات بڑی بڑی. اب یہ 3 طریقے کا پھر سن لیجیے تاکہ میں چوتھا بھی آ سکتا. اگر کہنے والا بڑا ہو تو بات بڑی ہوتی ہے. اگر سننے والا بڑا ہو
تو بات بڑی ہوتی ہے. اگر بات کرنے کی جگہ بڑی ہوتی ہے تو بات بڑی ہوتی ہے. اور اگر قسم کھا لی جائے تو بات بڑی ہو جاتی ہے. سادہ بات کا طریقہ اور اس کی ایک کو کام کرتے ہیں. مجلس کے لیے ساؤنڈ بہت اچھا ہے. مجلس کے لیے پہلے کہنے والا بڑا ہو اس کی بیس کام کیجیے, اس کی ایک کو کام کیجیے. کہنے والا بڑا ہو بات بڑی ہو, سننے والا بڑا ہو بات بڑی ہو, جگہ بڑی ہو بات بڑی ہو, قسم کھا لی جائے بات بڑی ہو. علماء کہتے ہیں کہ ان چار میں سے اگر کسی بات میں ایک چیز بھی شامل ہو جائے تو وہ بات بڑی ہو جاتی ہے. اللہ نے بلندی حدیث قسم یہ چاروں صفتیں اس کا طواف کر رہی ہیں. کہنے والا اللہ تھا, سننے والے فرشتے تھے, مقام عرش برین تھا, اور قسم کھا رہا تھا ہمیں عزتی و جلالی, مجھے اپنی عزت کی قسم, مجھے اپنے جلال کی قسم. اللہ نے قرآن میں 82 مقامات پر قسمیں ہیں, لیکن پورے قرآن میں کہیں نہ اپنی عزت کی قسم کھائی نہ اپنے جلال کی قسم کھائی. رسالت کو شوف ایک صلوات پڑھ لے محمد سید الانبیاء کو ذوق محسوس ہو اور فرمایا میں اپنے بدن میں ذوق محسوس ہو, جسم میں نہیں. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فی بدن نہ کہ فی جسم, کیونکہ جسم شروع ہوتا ہے سر سے اور جاتا ہے پاؤں تک, اور بدن شروع ہوتا ہے کندھے سے اور جاتا ہے پاؤں تک. اگر فرما دیتے جسم میں ذوق ہے تو پھر دماغ پہ حملہ کرنے والے کا اعتراض درست ہو جاتا کہ دیکھا کہ دماغ میں ذوق آ سکتا ہے. فرما فی بدن, میں کہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بدن طاہر میں ذوق آ گیا تو کسی حکیم کے پاس جائیے, کوئی دوا کھائیے. لیکن رسالت شفا خانہ فاطمہ الزہرا آپ کے امت کو درس دے رہی تھی کہ جو گھر رسالت کا ذوق دور کر سکتا ہو وہ امت کا ذوق کیوں نہیں دور کر سکتا. اور اتنی جلدی شفا ملتی ہے شفا خانہ بطول سے. بی بی نے کیا کیا, جیسے آپ کے ہاں بھی کوئی بیمار ہو جائے تو اس پر چادر اٹھا دیا. شہزادی نے مریض پر چادر اٹھا دیا اور نسخے بھیجنا شروع کر دیا. یہ نماز سے نہیں جا رہے تھے, شوق اولاد کو دور کرنے والے نسخے جا رہے تھے. کیونکہ شوق یہ تھا کہ نصارہ سے کہہ آئے تھے تم اپنے بیٹے لاؤ, میں اپنے بیٹے لے کر آؤں, اور بیٹے اپنے تھے نہیں, اپنے بیٹے تھے نہیں. یہ شوق تھا رسول کے بدن, اور اسے دور کرنے کے لیے بی بی کے گھر آئے. بی بی نے نسخے بھیجے. اتنی جلدی شفا ملتی ہے بی بی کے دروازے سے کہ تھوڑی دیر پہلے کے مریض کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا. 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ مبارک چمکنا شروع ہو گیا. امام حسن آئے, فرمایا خوشبو سونگھنا. امام حسین آئے, فرمایا خوشبو سونگھنا. امیر المومنین آئے, فرمایا خوشبو سونگھنا. کائنات حیرت ناک انداز سے فکر میں گم ہو گئی کہ چھوٹا سا شہر جناب سیدہ اسلام میں بڑے گھر کا حصول حرام نہیں, لیکن اتنا بڑا شہر مکروہ ہے جس میں فقیر کی آواز نہ پہنچ سکے. دروازے میں پہنچنے تک اگر فقیر چلا جائے تو وہ شہر کی وسعت مکروہات میں داخل ہو جاتا. آل محمد کا گھر تو بڑا مختصر سا ہے.
اور اس میں چادر بطول کے حجاب میں علی جیسے امام کو رسول نظر نہیں آیا. اگر قبلہ کے جیسا نظر آتے تو وہ پوچھتے کیوں کہ خوشبو محسوس کرنا. امام کسے کہتے ہیں؟ جو رستہ دکھائے. اور 3 امام بطول سے پوچھ رہے تھے ہم خوشبو محسوس کر رہے ہیں. اور بی بی بتا رہی تھی رسول چادر کے نیچے. پتہ چلا جو دارین کا رستہ دکھائے اسے امامت کہتے ہیں اور جو امامت کو رسالت کا پتہ دے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. پہلے آنے والوں کی بڑی فضیلت ہوتی ہے. شروع میں جلے سجائے گی اوپر آپ زکاة نہ کیوں نہ گئے پشنو دے فاتحہ پڑھ دیں اتحاد میں سامنے فاتحہ پڑھ اور ہے نہیں آپ سامنے یہ گرامی گفتگو طویل نہیں ہے لیکن میں ابتدائی حاضری میں یہ بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. یہ ایک مرحوم نے اپنی کتاب کے اندر فکرے لکھے جس میں اس نے لکھا کہ حدیث کتاب مشکوک ہے اور ساتھ میں اس کمینے نے کیا فکرہ لکھا اس کی دلیل سنی. کہتے کہ حضور کیا کوئی گلاب کا پھول تھے کہ ان کی خوشبو آ رہی اور اس کا یہ فکر مشکوک ہے. میں کہتا ہے چاہے انسان اگر تو نے قرآن سے ہدایت حاصل کی ہوتی اور تو نیت سے نجف گیا ہوتا دیکھیے جس کو عزاداری عقیدہ نہیں بلکہ رسم نظر آئے توجہ ہے نہیں آپ یہ اس کی ماں کا ذاتی مشہور ہے جو اس میں سے ظاہر ہوا ہے اور اس کی حمایت اس بات کی دلیل ہے کہ ہر کوئی اپنی اصل کی طرف جاتا ہے. اب جب طاہر ولادت والا ہوگا وہ علی کی محبت میں اس سے دور ہوتا جائے گا اور جب اجازت ہوگی وہ اس کا ہم خیال ہوتا جائے گا. اب اس مرحوم نے کیا کہا کہ رسول کو ایک گلاب کا پھول تھے کہ رسول کی خوشبو آ رہی تھی. میں کہتا ہوں ایک کامزاد انسان قرآن اٹھا کے دیکھ اگر یعقوب اور یوسف کی خوشبو آ سکتی ہے ابھی قافلہ مصر سے چلا نہیں اور 200 میل دور کران میں بیٹھا ہوا بوڑھا نبی چیخ اٹھا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں اللہ نے عوام مخال کرنے کے بعد ان کے سامنے علی کی ولایت کو رکھا اور جس سبا نے سب سے پہلے علی گردنی کی اللہ پڑھا اللہ نے اسے خوشبو بنا اور ہے یہ نہیں کمال آتا ہے ولایت علی کے اقرار کے بعد خوشبو محسوس. بس ایک فکر اور سکتا ہوں چادر کے باہر امام حسین آ کر کھڑے یہ فکر ایسی عرض کر رہا ہوں کہ ایک خصوصی خطاب ہے امام حسین علیہ السلام حدیث کتاب کے اندر آئے اور آ کے پوچھنے لگے نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں. کیا یہ محترم مجمع مزاج حسین سے واقف ہے؟ یہ رسول کو اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں پوچھتا حالانکہ مسجد اللہ کی بندگی اللہ کی نماز اللہ کی اس نے کبھی نہیں پوچھا نانا اجازت ہے میں آپ کی پشت پر بیٹھ جاؤں. جس نے اللہ کی نماز میں نہیں پوچھا تھا وہ اپنے گھر میں پوچھ رہا نانا میں اندر آ جاؤں. پتہ چلا رسول کی مسجد اور ہوتی ہے بطول کی چادر آیا اس نے اجازت طلب کی اور حضور علیہ السلام کی زبان اطہر سے خصوصی خطاب امام حسین کے لیے نکلا یا شافع امتی اے میری امت کی شفاعت کرنے میری امت کی شفاعت کرنے
سے نہیں فرمایا، امام حسن سے نہیں فرمایا. حدیث قصہ اٹھا کے دیکھیے، صرف یہ خطاب ہے امام حسین علیہ السلام، یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنا. سلام اس غریب پر قیامت میں جو بھی مجلس ہو، عنوان کوئی بھی ہو، نقش اول کا نام ہے حسین ابن علی، جس کے صدقے میں وجہ سے برپا ہو رہی ہے، اس ہستی کا نام ہے حسین ابن علی. خداوند قدوس و برتر امام مظلوم کے آخری سجدے کے صدقے، امیر المومنین کے شیعوں والی صفات رکھنے والے قبلہ شیرازی صاحب کی اس عزاداری کو، اس صف ماتم کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور بہن بھائی کی بارگاہ میں ان کے اخراجات قبول ہوں. اتنا غریب تھا حسین. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا رحم فرمائے. ذاکرین امام حسین تشریف فرما شورائے اہل بیت، میر انیس فرماتے ہیں کہ جب آخری وقت آیا تو بار بار کیا فرماتے تھے، خود کیا فرماتے تھے، اپنے آپ سے کیا فرماتے تھے. انیس فرماتے ہیں اپنے آپ سے مظلوم کہہ رہا تھا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، اور ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. یہ بستر میں رونے کے لیے بھی کہا تھی. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، اور ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیوں. دروازے گھر پہ آگے کھڑے ہو گئے، چاروں طرف سے بیویوں نے گھیر لی. میں روایت کے میں عن فکرے بھی پڑھوں تو شاید وہ تصویر نہ بن سکے جو میر انیس نے اپنے 6 مصروں میں بنائی ہے. فرماتے ہیں رخصت کو آئے خیمہ اقدس میں جب امام، بچے بھی سر پر رکھتے تھے لے لے کے شہر، کھولے ہوئے تھی بال کو سیدانیاں تمام، وہ شور الفراق کا، وہ یاس کے کلام، وہ شور الفراق، وہ یاس کے کلام، بچے بھی سر پر رکھتے تھے لے لے کے شہر کا نام، وہ شور الفراق کا، وہ یاس کے کلام. فرماتے ہیں لکھتے ہوئے تھے یوں تو سبھی مشرقین سے، لیکن کلیجے پھٹتے تھے زینب کے بہن. حسین جب کے چلے بعد دوپہر رنگ کو، کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب دوسن کو. اب تصویر ہے کہ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ چھاڑ رہی تھی ابا کے دامن. حسین رونا نہ رونے والوں جیسی شکل بنا تھا. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ چھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، بس ایک بہن نے کیا تھا سوار بھائی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنكَرٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللهم بحق دم المظلوم حسین بن علی علیہ السلام بلغ وبعث ثواب هذا المجلس عزاء والإخلاص والفاتحة إلى أرواح جميع الشيعان امیر المؤمنین انکا مجیب الدعوات انکا لا کل شیء قدیر. پروردگار مجلس اللہ خود محافظت فرما، آل محمد کی عزت المتواسطہ ارواح معصومین کو دعوت دے تو حدیث قصہ کی برکت سے وعدہ معصوم کا صدقات اس مست کے دربار پہ تشریف لے آئے اور زینت بنے اپنے ذکر کی. جناب حضرت امام زمان علیہ السلام بالخصوص مجلس رضا کا یہ کاروان جو شروع ہو رہا ہے، پنجہ پاک کے صدقے پر پروردگار سے بخیر خوبی اپنے انجام پہنچا. باری مجلس کے رزق میں برکت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما، ناظر بد سے بالخصوص اور شر حاسدین سے محفوظ کر، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ کر. محمد و آل محمد کے صدقے ان کے گھر کو آفات سماوی و بلیات عزیز سے محفوظ رکھ. ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک لمحے کے لیے بھی بلا تفریق مذہب و ملت، شیعہ و سنی، جو کوئی بھی ذکر نواز رسول میں شریک ہو، میرا مالک اس کے دامن کو محبت اہل بیت سے مرتبہ. آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، محبت اہل بیت و محمد رکھنے والے جمیع مومنین و مومنات کے مال جان عزت و آبرو کی حفاظت فرما. سب سے ضروری دعا تاجیل فرما ظہور سرکار حجت.
حضرت کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت کر، ہمارے گھروں کو شہادات کی کونین سواری کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صل علی محمد۔